برکت صاحب کی کون سی ہینگ پھٹکری لگ رہی تھی. ہاں لڑکی برآمد ہو جاتی تو ان کی ریپوٹیشن پر تھوڑا سا رنگ آ سکتا تھا. اگلے روز صبح میں اور عباس خان رائفلوں سے مسلح ہو کر پابندہ بستی کی جانب روانہ ہو گئے. میرے ٹخنے کی چوٹ اب بہتر تھی، بس معمولی سا لنگ رہ گیا تھا. چند فرلانگ چلنے کے بعد پاؤں گرم ہوئے تو لنگ بھی دور ہو گیا. پڑاؤ سے پابندہ بستی تک کے سارے شارٹ کٹ اب مجھے ازبر ہو چکے تھے. طویل فاصلے کو مختصر کرتے ہوئے ہم نے 1.5 گھنٹے میں نصف سفر طے کر لیا. اونچی نیچی گھاٹیوں کے درمیان ایک ویران تالاب پر ہم کچھ دیر سستانے کے لیے رکے. یہ وہی جگہ تھی جہاں چند یوم قبل میں پہلوان شہباز کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچا تھا. پہلوان نے یہاں رک کر پانی پیا تھا اور چند پابندوں نے اس کے گھوڑے کی زخمی ٹانگ کا معائنہ کیا تھا. میں اور عباس 2 پتھروں پر بیٹھ گئے. میں نے زخمی ٹخنے کو سہلانے کے لیے بائیں پاؤں کا شکاری بوٹ کھولا، لیکن ابھی بوٹ پاؤں سے علیحدہ نہیں ہوا تھا کہ ایک گرجتی ہوئی آواز سی کان میں پڑی. کوئی کسی پر بری طرح چلا رہا تھا. چلانے والے کی آواز میں گونج تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کسی غار یا کھو میں بول رہا ہے. ذرا غور سے سنا جاتا تو پتہ چلتا تھا کہ بولنے والا نشے میں ہے اور چیخنے کے ساتھ ساتھ کسی کو پیٹ بھی رہا ہے. میں اور عباس خان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ایک ساتھ اٹھ کر ہم آواز کی سمت بڑھے. آواز کا منبع ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی. تقریباً 50 گز دور ایک تنگ کھائی میں پھلاہی اور گرگلا کے درختوں کے درمیان ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. قریب ایک کھو کا دھانا نظر آ رہا تھا. آواز کھو کے اندر سے پھوٹ رہی تھی. میں نے رائفل کا سیفٹی لاک ہٹا کر اسے تیار حالت میں کر لیا. عباس خان نے میری تقلید کی. محتاط قدموں سے چلتے ہوئے ہم دھانے تک پہنچے. میں نے اندر جھانک کر دیکھا. چند قدم آگے کھو میں ایک خم تھا، لہٰذا اندرونی منظر نظر نہیں آیا. ہاں آواز اب بالکل صاف سنائی دے رہی تھی. مجھے یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی. الفاظ پشتو کے تھے، لہٰذا مفہوم میری سمجھ سے بالا تر تھا. شرابی دھاڑنے کے ساتھ ساتھ کسی کی دھنائی بھی کرتا جا رہا تھا. میں تجسس کی ڈور سے کھو میں کھنچتا چلا گیا. خم کی دوسری جانب میری نگاہ جس چہرے پر پڑی وہ میرے لیے جانا پہچانا تھا. یہ غلام خان تھا. پرسوں رات میری اس سے آخری ملاقات ہوئی تھی. وہ اپنی بیوی کی لاش لے کر پابندہ بستی سے رخصت ہوا تھا اور اب میں اسے یہاں نشے میں دھت دیکھ رہا تھا. نشے ہی کی وجہ سے اس کی آواز کچھ بدلی تھی، لہٰذا میں فوراً شناخت نہیں کر پایا تھا. غلام خان کے سامنے گدھے کا ایک نومولود بچہ تھا. زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے عمر رہی ہوگی. پھلاہی کی ایک موٹی مضبوط شاخ غلام خان کے ہاتھ میں تھی اور اس نے اس شاخ سے مار مار کر گدھے کے بچے کو لہو لہان کر رکھا تھا. میری طرف دیکھ کر غلام خان چونکا، چند قدم آگے پیچھے جھولتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری. شرابیوں کی طرح انگلی لہرا کر بولا، تم وہی ہو نا جس نے پرسوں رات کیا کہا تھا تم نے؟ پرسوں رات؟ ہاں یاد آیا. تم نے اس حرامی کو میرے ہاتھوں مرنے سے بچایا تھا. میں سمجھ گیا غلام خان کا اشارہ رستم کی طرف ہے. ہاں میں وہی ہوں، لیکن تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا دماغ ٹھیک کر رہا ہوں. وہ گدھے کی طرف اشارہ کر کے پھنکارا. اس کی ماں گدھی کا دماغ بھی میں نے بالکل ٹھیک کر دیا تھا. وہ میرے اشارے پر چلتی تھی، ذرا چوچرا نہیں کرتی تھی میرے سامنے. یہ تو کوئی شے ہی نہیں، ابھی کل کا بچہ ہے. اسے ناک سے پانی نہ پلاؤں تو غلام خان نام نہیں میرا. غصے سے چٹک کر وہ ایک بار پھر کمسن گدھے پر ٹوٹ پڑا. میں نے اندازہ لگایا کہ بدنصیب جانور کی پچھلی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے. وہ شاخ کی ضرب کھا کر اچھلتا تو بائیں جانب بری طرح ڈگمگا جاتا. غلام خان پر جیسے جنون طاری تھا. گدھے کی پشت پر ضربے لگاتے ہوئے وہ چیخنے لگا، بتا کہاں ہے وہ کلہاڑی جس سے تو مجھے قتل کرنے آیا تھا؟ بتا کہاں چھپایا تو نے اسے؟ نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا. وہ بالکل ٹن ہو رہا تھا. اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ گدھے کو سعد خان کہہ کر مخاطب کر رہا ہے اور اس بیچارے کی پٹائی بھی بطور سعد خان ہی ہو رہی ہے. سعد خان غلام خان کے بیٹے کا نام تھا. پرسوں رات میں نے اسے زخمی ماں کے سرہانے کھڑے دیکھا تھا. بعد میں اس نے ہمیں اپنی ماں پر گزرنے والی مصیبت کی بپتا سنائی تھی. غلام خان نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیسی شراب کا ادھا برآمد کیا اور چند گھونٹ لینے کے بعد پھنکارا، دیکھو ذرا اس ماں کے لال کی طرف. خدائی خوار کس طرح گھورتا ہے مجھ کو. ماں کا بدلہ لے گا مجھ سے، مجھ کو قتل کرے گا. اتنی طاقت ہے تجھ میں؟ ہے اتنی طاقت؟ وہ ایک بار پھر کمسن گدھے پر پل پڑا. اس کی چمڑی ادھیڑنے لگا. عباس خان اور میں نے اسے بمشکل قابو میں کیا اور ایک طرف لے جا کر آگ کے سامنے بٹھایا. یہ آگ خود غلام خان نے ہی جلا رکھی تھی. قریب ہی شراب کی خالی بوتل اور چچڑی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں. غلام خان جو واہی تواہی بک رہا تھا، اس سے اندازہ ہوا کہ سکینہ کی موت کے بعد وہ زبردست نفسیاتی دباؤ میں ہے. اس کا خیال ہے کہ سکینہ کا نوجوان بیٹا ماں کی دردناک موت کا بدلہ لے گا اور گھات لگا کر اسے جان سے مار ڈالے گا.
اپنے ذہن میں رقصہ خوف کے بھوتوں سے نجات پانے کے لیے وہ ان ویران پہاڑوں میں چلا آیا تھا اور شراب پی کر غلغپاڑا کر رہا تھا۔ کسی لکڑہارے کا یہ بھولا بھٹکا گدھا بھی شامت اعمال کے نتیجے میں اس کھو تک آ گیا تھا اور اب غلام خان کے دستے ستم کا شکار تھا۔ بیٹے کے حوالے سے غلام خان کے ذہن میں جتنی بھی نفرت تھی اس نے بے گناہ جانور پر نکالی تھی۔ ہم غلام خان کو اس کے حال پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، ہم غلام خان کو اس کے حال پر چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آنے لگا کہ غلام خان ہمیں اپنے داماد شہباز پہلوان کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اسے معلوم ہوگا کہ شہباز اس کی بیٹی کو کہاں لے کر گیا ہے۔ وہ نشے میں تھا اور ایسی حالت میں انسان اکثر دل کی بات بھی نکال باہر کرتا ہے۔ میں غلام خان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور گپ شپ کرنے لگا۔ اس کی سوئی ابھی تک گدھے اور اس کی ماں پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کو بے نقط سنا رہا تھا اور بار بار چھاتی پھیلا کر زخمی گدھے کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں عباس خان اور میں بمشکل سنبھال کر اسے دوبارہ آگ کے پاس بٹھاتے تھے۔ میں نے اسے شہباز پہلوان کی طرف لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جتن کامیاب نہ ہونے دیا۔ وہ ہر بار شہباز پہلوان کی بات میں سے بھی سعد خان کا ہی ذکر نکال لیتا اور گدھے پر جھپٹنے کی کوشش کرتا۔ مثلاً جب میں نے پوچھا اس کی بیٹی کی شادی کس روز ہوئی تھی تو اس نے جواب دیا جمعے کو ہوئی تھی۔ جمعے کی رات کو ہی میں نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ یہ خنزیر کا بچہ میری جان کا دشمن ہے۔ اس کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے میرے لیے۔ میں کو اپنی شادی تو نہیں کر رہا تھا، اس کی بہن کا ہی بوجھ سر سے اتار رہا تھا۔ یہ کیوں لال لال آنکھوں سے گھورتا تھا مجھے؟ میں اس کا کوئی دیا کھاتا ہوں کیا؟ یہ حرامی میرا دیا کھاتا ہے۔ کافی دیر الٹی سیدھی ہانکنے کے بعد وہ ایک دم نڈھال ہو کر سو گیا۔ اس کی آنکھ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کھلی۔ اس دوران میں اور غلام خان ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے والے گدھے کو اس عقوبت خانے سے محفوظ دوری پر پہنچائے آئے تھے اور تھوڑا سستا بھی لیا تھا۔ جاگنے کے بعد غلام خان نے ہوش و خرد کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا 3/4 نشہ اتر چکا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار میرے چوڑے چکلے جسم پر پھسل رہی تھیں۔ غالباً میرے قد کاٹنے سے متاثر کیا تھا۔ وہ مجھے ایک شکاری کی حیثیت سے جانتا تھا اور اسی حیثیت سے مجھے مخاطب بھی کر رہا تھا۔ کہنے لگا، یار تم اچھے بھلے سمجھدار بندے ہو، کیا رئیس زادوں کی ٹولی کے ساتھ خرگوش اور مرغاویاں مارتے پھر رہے ہو؟ کوئی بڑا کام کرو جس سے نام ہو اور پیسہ بھی ملے۔ اوپر پہاڑوں پر چلے جاؤ، کوئی ریچھ مارو، بھیڑیاں مارو، عقاب پکڑو۔ کتوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ بھاگ کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ اس کی اردو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے کہا، لگتا ہے شکار سے تمہیں بھی دلچسپی ہے۔ دلچسپی؟ ہمارا توڑنا بچھونا ہی شکار ہے، لیکن تمہاری طرح رئیسوں کی خدمت گار بن کر پانی سے مرغابیاں نہیں نکالی ہم نے، اور نہ ہی ان کے شکاری تھیلے اٹھائے ہیں۔ خود شکار کیا ہے، کمایا بھی ہے، عیش بھی کیا ہے۔ غلام خان کی نگاہ دور رس تھی، لگتا تھا وہ بندے کے اندر تک دیکھ سکتا تھا۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے تم دیہاتی بندے ہو، کسی چکر میں آ کر ان رئیس زادوں میں پھنس گئے ہو۔ میں نے اس کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے کہا، پیٹ ہی سب سے بڑا چکر ہے خان جی، بندہ روٹی شوٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ وہ دھیان سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کی آنکھوں میں نشے کی دھن نہیں تھی، اس کی جگہ ایک تیز تیکھی چمک نے لے لی تھی۔ وہ بولا، سگریٹ ہوگا تمہارے پاس؟ میں نے جیکٹ کی جیب سے ڈبیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر چند طویل کش لیے اور بولا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں اس کے سوال کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ میں نے اپنا فرضی تعارف کرایا، جس کے مطابق میرا نام احسان الہی تھا۔ میں لاہور میں ایک ورک شاپ چلاتا تھا۔ عباس خان میرا پرانا دوست تھا، میں اس کے پاس سدا آیا ہوا تھا۔ عباس خان کے افسروں نے شکار کا پروگرام بنایا تو میں بھی عباس خان کے ساتھ ہمراہ اس شکاری پارٹی میں شامل ہو گیا۔ غلام خان دھیان سے یہ رودات سنتا رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری رودات سننے کے بعد وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ شاید عباس کی وجہ سے چپ تھا۔ اس نے عباس کے ساتھ ابھی تک کھل کر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے خاص اہمیت دے رہا تھا۔ غلام خان کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے میں نے عباس خان کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کھو میں جلتی ہوئی آگ اب سرد پڑ چکی تھی۔ ایندھن کے لیے عباس خان کو باہر بھیجنا حسب حال تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ باہر سے کچھ خشک لکڑیاں ڈھونڈ کر لائے۔ عباس خان باہر چلا گیا تو غلام خان ایک دم ڈھپ پر آ گیا۔ کہنے لگا، یار تم میرے دل کو لگے ہو، جی چاہتا ہے تم سے تعلق بنا رہے۔ اگر تم تھوڑا سا بھروسہ کر سکو تو میں تمہیں ایک زبردست منافع کا کام بتا سکتا ہوں۔ سمجھو چاندی کے بدلے سونا ملنے والی بات ہے۔ میں ہمتاً متوجہ ہو گیا۔ وہ بولا، بات نوسر بازوں والی ہے، لیکن میں نوسر بازی نہیں کر رہا۔ جو کہہ رہا ہوں سچے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہیں سے 5-6 ہزار کا انتظام کر سکو تو 2 روز کے اندر میں تمہیں 3 گنا منافع دے سکتا ہوں، یعنی تم 6 ہزار دو گے تو میں تمہیں 18 ہزار واپس کروں گا۔ دنیا کا بہت سرد گرم دیکھا تھا، اب بندے کا لہجہ پہچانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ غلام خان کا اچھا یا برا ہونا علیحدہ بات تھی، لیکن وہ خبیث جو کچھ کہہ رہا تھا تہہ دل سے کہہ رہا تھا۔
2 دن کے اندر 6 کے بدلے 18، کون سی سونے کی کان اس کے ہاتھ لگ گئی تھی؟ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا اور غلام خان کسی حوالے سے مجھے بھی اس میں ملوث کرے گا۔ وہ جیسے میرے چہرے سے دل کا حال بھانپ گیا، کہنے لگا یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس قانونی کام میں بھی تمہیں ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا پڑیں گے، بس رقم دے کر آرام سے بیٹھ جاؤ، 2 روز بعد 18,000 وصول کر لو۔ کیا کوئی خاص سودا مارنے والے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ تیر نشانے پر لگا، وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، ہاں چلو ایسا ہی سمجھ لو، لیکن اس سودے کی تفصیل میں فی الحال نہیں بتا سکتا، اور میرا خیال ہے تمہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں صرف اپنے منافع سے غرض ہونی چاہیے۔ 6,000 کے 18,000 بنانے میں مجھے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ پیسہ کبھی بھی میری ضرورت نہیں رہا، بلکہ اکثر اوقات اس کی موجودگی میرے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ جیب بھاری ہو تو ساتھ ہی میری طبیعت بھی بھاری ہونے لگتی ہے، لیکن غلام خان کی باتوں نے میرا تجسس ابھار دیا۔ آخر وہ کیسا سودا تھا جس میں وہ اتنے یقین کے ساتھ 2 روز میں 3 گنا منافع کی پیشکش کر رہا تھا؟ میں نے غلام خان کی بھوری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں 6,000 روپیہ تمہیں ابھی فراہم کر دوں تو؟ اس کی آنکھوں میں حریص چمک نمودار ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑائی اور جوش سے بولا، اگر تم ابھی 6,000 دے دو اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہم باگڑ خیل پہنچ جائیں تو کل دوپہر تک میں 18,000 روپیہ نقد تمہاری جیب میں ڈال سکتا ہوں۔ کہو کبھی ایسا بندہ ملا ہے تمہیں؟ وہ بڑے فخری انداز میں گردن اکڑا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ عباس خان واپس آ گیا تھا، اس لیے ہمیں گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ عباس خان کے آنے سے بجھتی ہوئی آگ کو پھر ایندھن مل گیا اور اس کے ساتھ ہی کھو میں خوشگوار حرارت جاگ اٹھی۔ ہم آلو والے پراٹھے اور لسوڑے کا اچار پڑاؤ سے ہی لے کر آ رہے تھے۔ سپہر ہونے والی تھی، اس لیے کھانے سے فراغت پالی گئی۔ غلام خان عباس کی موجودگی سے کچھ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے ایک طرف لے جا کر اسے سمجھایا کہ میرا یہ دوست سیدھا سادہ دبو سا بندہ ہے، اس کی وجہ سے فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، تم یہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ اکیلا ہی ہوں۔ غلام خان کی پوری طرح تسلی تو نہیں ہوئی، بہرحال وہ عباس کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم تقریباً 3 بجے اس کھو سے برآمد ہوئے اور پر پیچ راستے پر سفر کرتے ہوئے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ ہماری منزل باگڑ خیل تھی۔